Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ہم آپ کو آج کے اپنے چھٹے سیشن میں جو گفتگو کا سلسلہ آغا سید فرحت عباس صاحب کے ساتھ جاری ہے اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام کا بھی باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا برادر راسم سے to please start reciting the dua iftitah to start the program with inshallah. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمعوا يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقبل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعذرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك على كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فنما أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد علي بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفول، مسخر الرياح، خالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه،
وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاصم الجبارين مغير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سلطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل
والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم اعززه واعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغني به عائلنا، واقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Jazakallah khair, brother. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you again for all your efforts. محترم سامعین و ناظرین، جن ہمارے کچھ مومنین نے ہمیں آج جوائن کیا ہے، پہلے سے گفتگو کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کسی وجہ سے، صرف ایک مختصر سی جو ہے وہ فلیش بیک میں کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ایک خوبصورت موضوع دی آرٹ آف لیونگ ویل، اس پہ آغا سید فرحت عباس صاحب کے ساتھ USA سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس میں مختلف آیات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے. And for those different verses of the Holy Quran, we have a competition for our youth, and the competition will take place, inshallah, at the end of the month, towards the last week of this month, inshallah. And
the youth under 20 are expected to memorize, obviously, some of the verses. And for our adults who are over 20, we are expecting for them to have certain questions ready so that we can ask those questions to Agha Sayyid Farhat Abbas Sahib, inshallah. ابھی میں گزارش کروں گا آغا سید فرحت عباس صاحب سے کہ کائنڈلی مائک پہ آئیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جزاک اللہ. محمد وعلی محمد صلوات اللہ صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. صلو علی محمد وآل محمد. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So inshallah, today we will talk about the 5th ayah of this 5 Rabbana. Those people who just joined today, we are talking about for the last 4 sessions about this 5 Rabbana for Hajat. This narration is from, یہ جو روایت ہے یہ صادقین سے ہے، امام جعفر صادق سے اینڈ پروفٹ محمد سے، جس میں آپ نے مختصراً میں عرض کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو بس اس کے لیے پھر آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ 5 آیتیں پڑھنی ہیں. یہ 5 آیتیں ہیں جن کی آپ تلاوت کریں گے. ان کی تلاوت آپ کسی بھی واجب نماز کے بعد کر سکتے ہیں. البتہ اس کے بارے میں ہائیلی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ان کو جو ہے صبح کی فجر کی صلاۃ کے بعد یا صلاۃ اللیل کے بعد پڑھا جائے. اس کے علاوہ بھی کبھی بھی رات کے وقت کر سکتے ہیں. رات کو کبھی آنکھ کھلے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ 5 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. سورہ آل عمران کی آیات نمبر فرام 190 to 194 تک ان کے نمبر ہیں، جہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن کھول کے. تو ہم نے ان کی مختلف آیات کو ذکر کیا، ان کے مفاہیم بیان کیے. اب ہم انشاءاللہ آج اس کی آخری آیت پر ہیں. دیکھیے، ہم نے سب سے پہلے جس آیت کا ذکر کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ پہلی آیت تھی. دوسری آیت ہماری اس کی ہم نے توضیح دی انشاءاللہ. اس کے بعد دوسری آیت جو تھی وہ ربنا انکا من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار. تیسری جو آیت تھی اس کی ہم نے جو پڑھی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. جو 4th اس پہ آیت تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اور آج جو ہماری آیت ہے، جو آخری آیت جس کو ہم اس سلسلے میں بیان کریں گے، وہ یہ آیت ہے، ربنا واعتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیے، یہ جو آیت ہے، بس ہم آج اس کو تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے مین ٹاپک پہ آ جائیں گے. اس میں آپ چیز غور کیجئے کہ کتنا نیچرل ہے، یہ کتنی نیچرل چیز ہے یہ جو کہ یہاں پر اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے. آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے کہ جب وہ اپنے والد سے بات کر رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے بات کرتا ہے؟ بابا بابا بابا.
بابا مجھے یہ چاہیے، بابا سوری، بابا آپ مجھے لا کر دے دیجئے، ہر چیز لا کے دے دیجئے. یہ جو ایک اسٹائل ہے جو ریپیٹ کرنا ہے، بابا مجھے یہ کر دیجئے. ماں باپ اس اسٹائل پہ واری صدقے چلے جاتے ہیں. خداوند تعالیٰ وہی اسٹائل آپ کو بیان کر رہا ہے. بھئی دیکھیے، آپ نے ایک دفعہ ربنا کہہ دیجئے، نہیں. خدا کے نزدیک ہم سب بچوں کی طرح ہیں، بالکل بچوں کی طرح ہیں. اسی لیے خدا نے ہمیں اس طرح سے ٹیچ کیا ہے. اس طرح بولیے، ربنا 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 ربنا، او آور لارڈ، او آور رب، او آور رب. کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ ایک عشق. جس طرح سے ایک بچے کو عشق ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے، اس طرح ماں باپ کو ایک عشق ہوتا ہے. بس یہ جو اسٹائل ہے اس میں خوبصورتی ہے، اس میں خوبصورتی ہے. یہاں پہ خاص تعلق ہے. اے ہمارے رب، ہمارے رب، ہمارے اپنے رب. یہ کتنا تعلق ہے. کوئی اجنبیت نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے. بس یہاں پر جو ہے اب ہم ففتھ ربنا پہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. خدایا ہمیں give us what you promised through your prophets. ہمیں ہر وہ چیز جو آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جن کا وعدہ کیا تھا وہ ہمیں عطا کر دے، وہ عطا کر دے. دیکھیے کچھ پوائنٹس ہیں، غور کیجئے. یہ آج ہماری جو گفتگو ہے اس سے بھی ملحق ہو جائے گی. ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ ہمیں عطا کر دے. اچھا دیکھیے، ہم جیسے لوگ، عام لوگ جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے عطا کر دے. I want this. خداوند تعالیٰ کس طرح سکھا رہا ہے؟ ہمیں عطا کر دے. دیکھیے دعا کا ایک ادب ہے نا. دعا کا ایک ادب یہ ہے یہاں پر کہ ہمیں عطا کر دے، ہمیں عطا کر دے، ہمیں دے دے. تو یہاں پر ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہاں پر خداوند تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ہم اس طرح سے گفتگو کریں. دیکھیے آپ الحمد جب آپ پڑھتے ہیں، الحمد میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ خدا کی حمد بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد کیا کہنا شروع کرتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. ہم بھئی نماز تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہنا شروع کر دیا ہم اس کو کیا کہتے ہیں کر رہے ہیں. بس یہاں پر جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے کہ میں دیکھیے اس کو شیئر کو ذرا کم کرتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کی طرف دیکھ سکوں. جی امید ہے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی. میرے تھوڑے مائک میں مسئلہ ہے تو میں ڈائریکٹ اس پہ آ گیا ہوں بغیر مائک کے. تو امید ہے کہ اگر ٹیکسٹ میں لکھ دیجیے گا، اگر آواز میں مسئلہ ہے تو مجھے لکھ دیجیے گا. میں نے ٹیکسٹ اس لیے اوپن کر لیا ہے. یہاں پر ایک صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بس ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں الحمد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نعبد نستعین. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس میں ایک راز پوشیدہ ہے جو ہم انشاءاللہ آج تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کریں گے. بس یہاں پر کیا گفتگو ہے، ادب کیا ہے؟ ہم الگ الگ نہیں ہیں. خدا کو یہ انڈیویجول لائف پسند نہیں ہے. خدا کو انڈیویجول لائف پسند نہیں ہے کہ کہے کہ بھئی میں آپ سے مانگتا ہوں. بس یہاں پر کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. دیکھیے ہے بعض جگہ پہ رب بھی ہے، میرے رب، جہاں خاص ڈیمانڈ ہے. یہاں جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ ہمارے رب ہمیں وہ دے دے جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے. دیکھیے آپ یہ کتنی بڑی ایک عظمت ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام جو ہے، اسلام ایک گلوبل ریلیجن ہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے رسولک، تم اپنے رسولوں سے، ہم نے پلورل استعمال کر رہے ہیں. ہم جتنے بھی یعنی ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ہم کسی ایک نبی کو تو نہیں مانتے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. البتہ یعنی Prophet Muhammad is the last one and the complete one, right? Of course, the previous one, pretty much like their Shariat is obsolete now, but the message was the same. That's why we said, Ma wa'adtana ala rasulik.
آپ نے whatever you promised with your prophets, not prophet, with your apostles, right? کوئی سنگولر استعمال نہیں کیا جا رہا, پلورل استعمال کیا جا رہا, کہ جو آپ نے ہم سے, جو آپ نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا. بھئی رسولوں سے کیا وعدہ کیا تھا؟ دیکھیے میں اگر ہاتھ پکڑ کے اس تخلیق کے اول اسٹیج پہ لے جاؤں, جب حضرت آدم کو خلق کیا گیا. اب میں یہاں پر میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں ساری آیتیں وہاں لکھ کے لے کے آتا, کیونکہ اس سے تھوڑا سا ایک وہ بھی ہو جاتا ہے, ایک آپ سے وہ ڈائریکٹ تعلق نہیں رہ پاتا. جب آپ ویڈیو سامنے ہوتی ہے تو ایک تھوڑا سا احساس رہتا ہے کہ آپ لوگ رہتے ہیں کنیکٹ. آپ خود جا کے دیکھ لیجئے گا, سورہ طٰہٰ کے اندر آیت 120 سے شروع ہو رہی ہیں, اور تقریباً یہ میں جو آیت پڑھوں گا یہ 123 ہے. اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. خداوند تعالیٰ یعنی خلقت کا آغاز ہے. حضرت آدم کو خدا نے خلق کیا. اللہ created Adam, right? And after that, a process start where Allah subhanahu wa ta'ala put give Adam the abode in Jannah. In Allah subhanahu wa ta'ala نے جنت میں حضرت آدم و حوا کو قرار دے دیا. یہاں پر خدا تعالیٰ نے کہا بھئی دیکھو یہاں پر تم جو رہو مزے سے رہو, نہ آپ کو بھوک لگے گی, نہ تمہیں یہاں پر پیاس لگے گی, نہ تمہیں کسی سائے کی ضرورت ہوگی, یہاں پہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. البتہ دیکھو ایک کام کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے ہوشیار رہنا. یہ جو وائرس ہے اس سے بچے رہنا. اگر اس وائرس کا شکار ہو گئے تو میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, وہ وائرس لگ جاتا ہے ان کو, جیسے بھی لگتا ہے, ہماری بحث یہ نہیں ہے. یہاں سے جب وائرس لگ جاتا ہے تو اب خداوند تعالیٰ ان کو ڈپارٹ کر رہا ہے, رخصتی ہو رہی ہے. کہاں؟ جنت سے. خدا حافظ کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 123 شروع ہوتی ہے, قال اہبط منها جميعا. کہا بھئی آپ سب جو ہے, آپ دونوں جو ہیں, دونوں زمین کی طرف اتر جائیے. بعضکم لبعض عدو. اب یہاں پر وعدہ شروع ہوتا ہے, فاما یاتینک منی ھدی. اب دیکھیے آپ کی طرف ہماری طرف سے جو ہے کیا آئیں گے, ہماری طرف سے آپ کے پاس گائیڈنس آئے گی, یعنی پروفٹس آئیں گے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جو بھی ان کی پیروی کرے گا, جو اس ہدایت پہ کی پیروی کرے گا, اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے he will not get astray nor will they be miserable. وہاں ضلالت نہیں ہے اور مشقت نہیں ہے. یشقا, مشقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کیا وعدہ تھا خدا کا. اس دنیا میں مشقت نہیں ملے گی آپ کو, آپ کی توانائیوں سے زیادہ خدا کوئی چیز نہیں ڈالے گا. بس اگر ہمیں کوئی ہماری توانائی سے زیادہ کوئی چیز لگنے لگے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے کہیں پر آئمہ کی پیروی نہیں کی ہے, ہم نے پیروی نہیں کی ہے. بس یہ والا وعدہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ خدا نے اس کے بعد آیت نمبر 124 میں کہہ دیا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. جو میرے ذکر سے پیٹ پھیرے گا, whoever will turn back from my dhikr, whoever disregard my remembrance, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. دیکھیے میں بس ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. معیشت جو ہے اس دنیا کی زندگی کو کہا جاتا ہے, آخرت کی دنیا کو نہیں کہا جاتا, آخرت کی زندگی کو نہیں کہا جاتا, اس دنیا کی زندگی کو معیشت کہا جاتا ہے. خدا متعالیٰ کہتا ہے جو بھی میرے ذکر سے پیٹ پھیرے گا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اس کی زندگی کیا ہے؟ بہت مشکل ہے. کس میں؟ اسٹریس میں. دیکھ معیشتاً ضنکا کیا اس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیان پسی ہوئی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, آج ہم ایڈوانس ترین کنٹری میں جو رہ رہے ہیں, وہاں پر ہمیں کیا کہتے ہیں, سب سے زیادہ کس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ہمیں کس چیز کا کیا کہتے ہیں وہ دیکھنا پڑتا ہے. ہمیں سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ کس کی ہے؟ اسٹریس, انگزائٹی ہے. اسٹریس اور انگزائٹی ہے نا, یہی ہے نا. آپ اس کی کریں گے نا تائید اس کی. آپ کیا ہے یہ؟ وہی وعدہ ہے جو پہلے دن خداوند تعالیٰ نے کیا تھا. خداوند تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ بھئی دیکھیے آپ جو ہے, اگر میری ہدایت جو میری طرف سے آ رہی ہے اس پہ عمل کر لیجئے. اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو کوئی مشقت نہیں ہوگی, آپ گمراہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اگر میرے ذکر کے سے جو اپنی پیٹ پھیرے گا, جو منہ پھیرے گا, اس کے لیے کیا ہے؟ معیشتاً ضنکا, ایک اسٹریسفل زندگی ہے. بس یہ وجہ ہے. بس ایک میسج اس میں, ایک میسج یہ ہے کہ ہم اس میں, اس آیت میں اور تمام آیتوں میں,
کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم کس طرح ربنا ربنا ربنا، دیکھیے نا آپ دعا کے عمل میں کیا کرتے ہیں، یا ربی یا ربی یا کرتے ہیں نا، آپ یہ کرتے ہیں نا. دوسری چیز کیا میسیج ہے، جب دعا کریں تو سب کا خیال رکھیں، سب کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں کے اندر، آپ سب کا خیال رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں. تیسرا میسیج اس میں کیا ہے کہ بھائی نہ صرف یہ جو پہلی دعا ہے، یہ دعا اس دنیا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا کے لیے. اچھا دوسری دعا کس کے لیے، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بس مومن جو ہے اس کا دونوں طرف نگاہ ہے، وہ اس دنیا میں بھی، مومن is the one who basically is looking success in this world as well as in hereafter. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور ہم جو ہے یوم قیامت میں رسوا نہ کرنا. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. آپ کا جو وعدہ ہے، you do not break your promise. یہ اللہ کا پرومس ہے. اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے. اس کا پرومس یہ ہے کہ وہ اپنا پرومس، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنا پرومس کبھی نہیں توڑتا. ایک صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک پہ. ایک صلوات پڑھ دیجیے اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے اب ہمارا جو، جیسے برادر شکیل نے کہا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزارنے کا، ایک اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ، اس کا آرٹ، فارسی میں کہتے ہیں ہنر. ہنر اس کا ہنر آپ کو آنا چاہیے، اس کا ٹھیک ہے، آپ کو اس کو آرٹ آنا چاہیے. یہاں پر ہم جو حدیث کو ہم ریفر کر رہے ہیں وہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہاں پر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل کی تعلیم کیجئے، پلیز ٹیچ می این عمل by which if I'm perform this thing I will get these 6 things. All right, which one? The children, they need to count. Number one, I need to be beloved by Allah subhanahu wa ta'ala, right? Number one, that's the most important thing. Number second, I will have love, respect and honor near people, right? Number second. Number 3, دیکھیں نا, number 3 کیا ہو بھائی، مجھے جو ہے وہ اس دنیا میں I need please increase my wealth, because if I have the life I need to have wealth. Okay. Number 4, what I'm going to do without wealth if I'm not going to live longer, so give me a long life. That's number 4. Number 5, if I'm living a long life but if I have sickness all the time, it's not good, it's not enjoyable, then give me sehat. Right? کتنے ہو گئے یہ ہمارے 5. And number 6 is after death please resurrect with profit. So there are 6 درخواست جو ہے پیغمبر کی طرف سے، request from کی طرف سے. Now what we have to do, Prophet said, all right, I'm going to give you the recipe. The first recipe we already discussed. That's the recipe, that's how you will be beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to talk about the second recipe. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبُّكَ الْمَخْلُوقُونَ. If you like to get beloved of people. دیکھیے کچھ ہمارے لوگ، کیونکہ ہماری یہ زندگی کافی مشکل ہے اور بعض اوقات یہ مشکل جو ہے وہ ہم نے خود بنائی ہے، اسی لیے مشکل ہے، ورنہ مشکل نہیں ہے. بعض اوقات ہماری زندگی مشکل ہے کیونکہ ہم خود اپنی زندگی مشکل بنا لیتے ہیں. اس میں زندگی جو مشکل ہے اس کی وجہ ہمارے بروکن ریلیشن شپ ہے. دیکھیے آنیسٹلی میں جب سے یہاں پر ایز اے ریزیڈنٹ عالم آیا ہوں، اب مجھے تقریباً سمجھ لیجیے 4 سال ہو جائیں گے. ظاہر ہے میں بہت بڑی کمیونٹی ہے اور جو کمیونٹی اتنی ہے تو ظاہر ہے یہاں پر جو ہے میرا انٹریکشن بہت ہر طرح کے، ظاہر ہے میرے ایشوز، یہاں پہ لوگوں کے ایشوز ہیں. تو میں فیملی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، پری میرج کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، آفٹر میرج کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، لوگوں کے ڈیورسز کو ریزالو کرتا ہوں، فیملیز ایشوز کو کرتا ہوں. تو بہت زیادہ میرا انٹریکشن ہوتا ہے. اور جو چیز میں نے ریئلائز کی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہمارا پین ہے وہ ہے بروکن ریلیشن شپ. دیکھیے میں اس کو ایک بات کہتا ہوں، اب آپ نے ڈیورس ریٹ تو ہم نے دیکھ چکے ہیں، ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہو چکا ہے، طلاق کا کتنا زیادہ رجحان ہو چکا ہے. یعنی اب لگائیے کہ ایک
ایک سیف سائڈ پہ اگر میں کہوں تو ایٹ لیسٹ 1/3 جو میرجز ہیں دے اینڈ اپ ان ڈیورس ویری سون. لیکن کچھ ایسی ہیں جو کہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ عموماً ایک ایموشنل ڈیورس ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے کیا وجوہات ہیں؟ آج ہم جو جب کچھ لوگ کہتے ہیں, اب کچھ لوگ اس اثر میں کہتے ہیں I don't care that about people. یہ تقریباً سمجھ لیجیے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ والا بیہیویئر ہے کہ بھائی I don't care anymore. Again, I'm not going to blame them because some people they are going through this pain. میں آج آپ کے سامنے یہاں پر, لیکن دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم I don't care about people. ہم ڈیزائن اس طرح سے ہوا ہے, ہم جو ہے وہ ایک we are a social being, okay? We cannot live without society. That's the way Allah subhanahu wa ta'ala designed us. Let me tell you this journey, okay? ہم ایک جرنی کرتے ہیں بچپن سے. بزرگان اگر اس پہ دیکھیں توجہ کریں تو ہماری ایک جرنی ہے. کہاں سے؟ دیکھیے ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں, جب ہم انفینٹ ہوتے ہیں تو ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, رائٹ؟ بچے جو ہوتے ہیں جب انفینٹ ہوتے ہیں, جب ٹاڈلر ہوتے ہیں تو ٹوٹلی اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے اس جگہ پہ ان کو آرٹ آتا ہے اپنے ماں باپ کا دل دیکھنے کے لیے, اس لیے ہم مسکراتے ہیں, اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے یہ لوگ کوئی کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں کر رہے ہوتے ماں باپ کو, تو ماں باپ بھی ان کی مسکراہٹ سے, ان کو محبت سے, ان کے دل میں خدا نے ایک محبت ڈالی ہوتی ہے, یہ ان کو رب سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ربوبیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, جیسے 3 سال کے ہوئے, 4 سال کے ہوئے, اس کے بعد اب ان کے اندر ایک نیچرل ڈیزائر ہے انڈیپینڈنس کی طرف, ٹھیک ہے نا. اب آپ میرے ساتھ ہیں نا, all of you are with me, right? All the young people are with me now. So this journey is from dependence to independence. Okay, let me give you example. اب بچے جو ہے وہ جلد سے جلد بڑے ہونا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو, بڑے بچوں کا جو ہے, چھوٹی بچیاں خاص طور پہ, وہ بڑے بچوں کے جوتے پہنیں گی, بڑے بچوں کے ایسے لباس پہن لیں گی یا بڑوں کے لباس پہن لیں گی تاکہ وہ کہیں گی بھائی ہم دیکھیے ہم کتنے بڑے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اب یہ بچہ آہستہ آہستہ آہستہ, جب یہ چھوٹا تھا, بالکل چھوٹا سا تھا, تو ماں باپ اس کے کپڑے وپڑے چینج کرتے تھے, کھانا کھلاتے تھے. اب جیسے ہی یہ تھوڑا سا ایک ایج میں آتا ہے, 3-4 کو کراس کرتا ہے, تو اس کے بعد اس کے لیے ایک شیم ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کھانا کھلائیں. وہ کہیں گے I'm gonna eat it by myself, I'm gonna eat it by myself, right? خود اپنے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتا. پہلے اس کے ماں باپ اس کے کپڑے چینج کراتے تھے, اب he feel ashamed, no I'm gonna do it. پہلے اس کے پیرنٹس اس کو واش کراتے تھے, اب یہ کہتا ہے no I'm gonna take my shower myself. اب یہ گرو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. دیکھیے کہاں نیچرل اس کی ٹینڈنسی جا رہی ہے, انڈیپینڈنس کی طرف. ڈیپینڈنسی سے انڈیپینڈنس کی طرف موو کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ میرے ساتھ ہیں نا. جب یہ اب یہ آگے جاتا جائے گا, اب اس کو چاہے گا بھائی میں لکھنا پڑھنا آ جائے مجھے. اب یہ مڈل ایج میں آ گیا. اچھا مڈل ایج میں اب یہ پیرنٹس کے لیے ہے, میں بہت ہی سربستہ عرض کروں گا, کنائے میں عرض کروں گا تاکہ بچے جو ہے اس کو وہ نہ کریں آپ کے لیے. ایک اس میں ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے ٹین ایج میں کہ جہاں اب ہارمونز آ رہے ہیں کہ ناؤ they need an independence, right? The independence in the sense they want to see that look I have my own opinion, okay? تو یہاں پر وہ جو ایک ڈیفیکلٹی آتی ہے, ایکچولی وہ اپنی ایک نیچرل ٹینڈنسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ they were trying to negate, because now up to 7 up to 8 they were dependent. Now they feel ashamed by that dependency. اگر بعض اوقات جم کے اندر مام کیا کہتے ہیں ان کو آنے کے بعد ایک بچے کو بچی کو کس کرے تو کہتی ہے I feel embarrassed, right? Mom, don't do that, right? I'm not a child anymore, right? یہاں پر ایک نیچرل ٹینڈنسی یہاں پر, تو یہاں پر وہ جو ایک ریزسٹنس کریٹ ہوتی ہے اور یہ جو ایک ٹین ایج ہے جو ڈیفیکلٹ ہے, the reason is because they are moving towards that independence and they're trying to show that look mom and dad I do have an opinion, okay? Now for the message for the young people, again that's now how you get the independence. Independence is when you have independence from your impulses and instincts also, okay? So do not just think that if I'm going to negate someone and I have my opinion get respected, then I got independence. No, it's more than that. When you have when you start controlling your instincts, like when you were a child, you says, I want this, I want this. Now you need to judge yourself whether this want is as per your need or not. Anyway, let me finish that part.
اب بچہ جو ہے اپنی انڈیپینڈنس کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب جیسی اس کو کیا کہتے ہیں گاڑی ملتی ہے, اب تک اس کو بڑے بھائی یا بڑی بہن someone was dropping, now he is going by himself, he says oh my god no I'm independent. He is still going towards that independent. Now I need to have a financial independence. The very first day they get the job, they're so happy. They are like, oh my God, I got this money. I can spend whatever way I want, right? Again, journey kahan ja rahi hai? Dependence se independence. Lekin ab yahan aane ke baad, ye dobara kehta hai, I need interdependence. Again, now you got the third part, right? Dependence to independence to interdependence. Okay, what is inter mean? Inter mean yani unke darmiyan, between. اب یہاں پر کیا کہتا ہے, اب یہ اس کو انڈیپینڈنس جو ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں, اس کو بائی نیچر انسان انڈیپینڈنٹ نہیں کریٹ ہوا, ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ ان دا سینس کریٹ ہوا ہے کہ انڈیپینڈنس آ جائے اس کو اپنی انسٹنکٹس پہ, اپنی امپلسز کے اوپر, لیکن ان دا اینڈ ہی از اے سوشل بینگ. سو دیٹس وائی اپنی ماں کے پاس خود جا کے کہتا ہے کہ مما کین یو put me, make me dependent again. How? یہ میرا رشتہ لے جائیے فلاں لڑکی کے ساتھ. Now I need interdependence. Okay, I'm relying again on the society. That's how this human society is. So no one should say that. No one should say that. Look, I don't care about other people. I don't care about other people. No. You're designed to have this interdependency. Now, how to make, there is an art. اب جب یہ interdependencies میں آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ جو ریلیشن شپ ہیں وہ کس طرح سے امپروو کیے جائیں, اس کا ایک آرٹ ہے کمپلیٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی جائیں گے, ہم نے شادی کر لی, ہم نے اپنے ریلیشن شپ اسٹارٹ کیے, اس کے بعد ہمارے مسائل کو نہیں ہونے. نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو یہ ہنر نہیں آتا then you have a problem. Okay? Like وہ جو ہمارے جب یہاں سے ہیوسٹن میں ہمارے ناسا ہے تو یہاں پہ ہیوسٹن میں ایک مخصوص جملہ ہے کہ جب وہ مارس پہ جہاں پر بھی تھی ہوتی ہے تو جب پرابلم ہوتی ہے تو ہیوسٹن we have a problem, right? So this is like this word over here, Houston we have a problem. So جب ہم اپنے ریلیشن شپ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں یا کسی اور ریلیشن شپ میں, صرف ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کا تو نہیں ہے بھائی, پیرنٹس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, سبلنگس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, وی ہیو اے ریلیشن شپ ود آور کمیونٹی ممبرز, وی ہیو ریلیشن شپ ود آور co-workers, we have relationship, we have several layers of relationship, we are interdependent on each other. Okay, we are ہم دیکھیں ہم سب ایک, یہ جو سوسائٹی ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے آپ سارے کام اپنے خود نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ کو خدا نے بکری کی طرح یا پرندے کی طرح نہیں بنایا کہ بکری کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اس کو اپنے پرندے کو جو ہے وہ اپنے بال کٹوانے کہیں نہیں جانا, پرندے کو جا کے کسی بیکری پہ نہیں جانا خریدانے کے لیے کہ میرے لیے جو ہے نا کین یو پلیز میک اے بریڈ فار می. نو, بٹ the humans are like this. Human, they are dependent on barber shop, they are dependent on the bakery shop, they are dependent on like a farmer, so someone will farm that crops, they are dependent on someone to make a shoes for them. This human design is such they have to live in interdependent. ٹھیک ہے, بس کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ I don't care. Again, no, I understand your pain. Inshallah, whenever we get a chance, I will do an individual counseling for all of you. Whoever has a problem, I'm not saying all you have a problem, but whoever has a problem. But again, یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کا بیسک کیا ہے, بس ہمیں اس چیز کو نہ کہیں. اب پیغمبر سے پوچھا اس نے کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کا محبوب ہو جاؤں. بھائی ریلیشن شپ میں آپ سب سے زیادہ کیا چاہتے ہیں کہ بھائی لوگ میری عزت کریں, یہی کرتے ہیں نا, لوگ میری عزت کریں. میں نے کہا نا ٹینیجر بھی جب when they are talking about their opinion, they are talking about the opinion of like, all right, listen to me, please. Respect my opinion. Whether it's wrong or right, listen to me. So I can feel secure in your presence. Okay? تو یہاں پر پیغمبر کہتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُونَ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ. اب پیغمبر ایک آپ کو ہنر سکھاتے ہیں. دیکھیے اب یہی پیغمبر کا کمال ہے, یہ معصومین کا کمال ہے, یہ خدا کا کمال ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز میں بڑی بات کہہ جاتے ہیں.
وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُونَ، اگر آپ کا ارادہ یہ ہے، اگر آپ کی خواہش یہ ہے، if you want to get beloved of the people, now what's the recipe? فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ، be good with them. وَارْفُضْ مَا فِي يَدَيْهِمْ، اور کیا کریں ان کے سینے بھائی، اور وہ جو ان کے whatever their possession and assets are, just do not look at that people's possessions and position. جو ان کا مقام ہے، جو ان کی پوزیشن ہے، اس کی طرف نگاہ نہ رکھیں. بس اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نائس ہو تو یہ نہ کہ نائس نہ ہو کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں یہ ڈاکٹر ہیں، فلاں صاحب جو ہے یہ زمیندار ہیں، فلاں صاحب جو ہے وہ چودھری ہیں، فلاں صاحب جو ہے وہ عالم ہیں، فلاں صاحب ان سے تو میں تعلقات رکھوں گا، ان سے نائس رہوں گا تو بہت اچھی بات ہے. نہیں، یہاں پہ دیکھیے کیا کہا ہے خداوند تعالیٰ، کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں جگہ بنائیں، فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ کیا ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، ان کے ساتھ اچھے ہو جائیں، چاہے ان کا کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی مقام. آپ اس چیز کو کر کے دیکھیے آپ میں سے جتنے لوگ زندگی میں، ہم سب کو اب یہ ایک ایسی پرابلم ہو چکی ہے کہ ابھی سب کو ہو چکی ہے، لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں یہ پرابلم ہے کہ اینگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، بعض اوقات سیڈنس ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوشی حاصل کریں، ہم موقع تلاش کریں کسی اور کو خوش کرنے کا، ہم خود خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک سائنٹیفک چیز ہے یہ، ٹھیک ہے نا. آپ یہ کرنا دیکھیے. ایک پہلے میں آپ کو بیسک فارمولا بتا دوں. قرآن کا ایک بیسک فارمولا ہے، آئی تھنک سورہ اسراء ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. جب بھی آپ کوئی whenever، میں بچوں کے ٹرانسلیٹ کر دوں پہلے، if you do good you will do good to yourself. ایک بیسک فارمولا. میں کوئی بھی کام کروں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. فرض کر لیجئے کہ علی صاحب، یا میں ایک ایسا نام لیتا ہوں جو ہمارے شاید پاسبل ہی نہ ہو، ایک صاحب جن کا نام عزیز ہے، مثلا بلال صاحب یا عزیز صاحب جو ہے وہ گھر میں انٹر ہوا، وائف اب گھر میں انٹر ہوئے تو اب جب یہ آئے تو ہو سکتا ہے کسی آفس میں جھگڑا ہوا، کہیں پر جو ہے ٹیکسی میں کوئی ایسا آدمی بیٹھ گیا جس نے کہ تنگ کرنا شروع کر دیا، پیسے نہیں دیے. یہ انٹر ہوئے تو ظاہر ہے موڈ بہت اچھا نہیں ہے. اب ظاہر ہے اب اگر ہم چیزوں کو اپنی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے دیکھیں گے، اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، میں اس میں اس وقت انٹر نہیں ہو رہا. دیکھیے میں میرا میتھمیٹکس سے کام رہا ہے تو میں ہر چیز کو اس کو ایکویشنز کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. میتھمیٹکس میں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی ہیپینس ہے از اے فنکشن آف یور ایکسپیکٹیشن. اب یہ جو ہمارے جوان بچے جو کہ پڑھے لکھے ہیں سارے، یہ بہت آرام سے اس کو محسوس کر لیں گے جو جہاں کے گریجویٹ ہیں. Your happiness is a function of your happiness. Let's say H equal to function of F of your expectation. Okay, function of your expectation. If you have a higher expectation, your happiness is low. If your expectation is less, your happiness is more. Okay, it's inversely proportional. Okay, so for example, اب وائف اگر یہاں پر اب وہ انٹر ہوئے اور اب ظاہر ہے وہ پریشان ہے، ہم تو نہیں ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے بھئی یہ ٹھیک ہے، انہوں نے آئے تو انہوں نے کوئی بڑا گرم جوشی سے وہ نہیں کہا. یہاں پر یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، لاؤ ان کو میں پانی، بیٹھے تھوڑا چائے پانی کوئی چیز رکھوں ان کے لیے. کیا ہوگا؟ دیکھیے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک فارمولا دینا شروع کر رہا ہوں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اب جب بھی آپ نے کیا کیا، ایک نیک کام کیا. ابھی ایک دم جب وہ انٹر ہوئے تو آپ نے فوراً ایک ڈیٹیل نہیں رکھی اپنے مطالبات کی کہ بھئی آپ گروسری نہیں لائے، آپ یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، لیٹ آئے، آپ نے یہ. بھئی ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ہے نا باہر سے ایک ایکسیڈنٹ کر کے آ رہا ہے، باہر سے اس کو جو ہے وہ پولیس نے جو ہے کوئی اس کو ایک ٹکٹ دے دیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بیٹھے، ایک انسان کو سکون سے بیٹھنے دیجئے، بیٹھے آرام سے بیٹھے، چائے دیجئے اس کو، تھوڑا سا پانی دیجئے اس کو، تھوڑا دیجئے. اب یہاں پر جب احسنتم لانفسکم، آپ یہ فرض کریں ایک نیکی کر رہی ہیں، یہ خود نیکی آپ کی طرف پلٹے گی، گارنٹیڈ. ان کا رویہ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے. یا ہسبینڈ کو لے لیجیے. دیکھیے اب جو
جو ہمارے اب چھوٹے بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بہرحال جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں، شادی شدہ حضرات ہیں جانتے ہیں، خواتین اپنے اپنے خاص ان کے ایک موڈز ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، ان کے خاص اپنے سائیکلز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اس میں جب آتے ہیں تو وہ سائیکولوجی یعنی جو بھی ہیں سائیکٹرسٹ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اپنے موڈز میں سوئنگز آتے ہیں. ایک انسان گھر میں انٹر ہوا تو بھائی ٹھیک ہے، وہ آج ہو سکتا ہے کہ ہماری وائف ہیں وہ کسی پین سے گزر رہی ہیں، ہو سکتا ہے اب خواتین ظاہر ہے ان کا خدا نے ان کو ایک ڈیلیکیٹ باڈی بنائی ہے کہ اس میں ظاہر پین بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی ایک ان کو خدا نے جو ہے اپنا تخلیق کا ایک اپنا نمونہ بنایا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس میں ان کے مختلف ان کی تخلیق کے خلقت کے پین ہیں. تو اب یہ جب انٹر ہوئے تو اب نہیں معلوم کہ بھائی ان کو پین میں ہے، اب نہیں وائف نے آپ کا استقبال کیا. تو یہاں پر آپ کیا کریں؟ آپ مسکرائیں، آپ کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اچھی طرح سے پیش آئیں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر آپ ایک نیک کام کرتے ہیں اس کا جواب نیک آئے گا. اچھا اب یہ جو نہیں آ رہا اس کے میں آپ کو ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا کسی اور لیکچر میں. اگر فرض کرنے نہیں آ رہا، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو ان کے ساتھ جو بھی نیکی کروں یہ اگلا آدمی جواب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس کی میں ایک ریزن آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اگر مجھے موقع ملا، مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کا بھی کہ آپ کا جو، کیونکہ میرا جب یہ آن لائن کا نقصان یہ ہے کہ میں آپ کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھ رہا، تو میں آپ کے ایکسپریشنز اور تمام چیزیں نہیں دیکھ پا رہا. یہ اس کا آن لائن کا نقصان ہے. تو ورنہ میں جج کر سکتا ہوں کہ آپ کا ریسیپشن کتنا ہے کسی ٹاپک کے لیے، اور آپ کون سے ٹاپک کو کیا کہتے ہیں جو ہے زیادہ آپ کی لائکنگ اور انکلینیشن کس کی طرف ہے. وہ دیکھیے ہر طرح کے ہر لوگوں کا مزاج ہے، میں کسی کو بلیم نہیں دیتا. اگر آپ لوگوں کا مزاج ایک رہا تو شاید میں ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے جو اگر ہوا، ابھی میں خود اس کے بارے میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں کہ میں اس کو شروع کروں یا نہ کروں. وہ ٹاپک بہت اہم ہے زندگی میں، میری نگاہ میں بہت اہم ہے. اس میں یہ ٹاپک آتا ہے کہ وہاں پر ہم کس طرح سے اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں. اگین لیٹس سی. تو اب یہاں پر پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے، اچھا یہ تو صرف اور صرف میاں بیوی کا معاملہ تھا. پیغمبر یہاں ایک جنرل بات کہہ رہے ہیں. اگر آپ اپنے نیبر سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے، آپ اس کی عزت کریں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کزن، آپ کے بھائی، سبلنگ آپ کی عزت کریں، آپ ان کی عزت کریں. بس ایک فارمولا، ان احسنتم لانفسکم، اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے وہ نیکی آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر آپ کسی کے ساتھ بدی کر رہے ہیں تو بدی اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کسی کو آپ نے کرس کر دیا، you curse someone, you cursed him. No, you cursed yourself basically. ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ کنفیوشس کا سنا ہوگا کہ کنفیوشس ایک جگہ بیٹھا تھا اور ایک آدمی جو ہے وہ انگلی سے اشارے سے، دیکھ رہے ہیں نا آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا، ایسے کیا کہتے ہیں اشارہ کر رہا تھا، اس کی طرح ایسے ہنس رہے تھے. کنفیوشس کی طرف دیکھ کے کچھ لوگ ہنس رہے تھے. کنفیوشس ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ جب تم یہ اشارہ ایسے کر رہے ہو میری طرف، تو ایک انگلی تو میری طرف ہے اور تمہاری ایٹ لیسٹ 3 انگلیاں تمہاری اپنی طرف ہیں. تمہاری 3 انگلیاں اپنی طرف ہیں، ایک انگلی میری طرف ہے، ایٹ لیسٹ 3 انگلیاں تمہاری اپنی طرف. بس جب ہم کسی کی طرف ان اساتم، جب ہم کسی ساتھ برائی کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ برائی نہیں کرتے، ہم اپنے ساتھ برائی کرتے ہیں، اپنی سول کے ساتھ برائی کرتے ہیں، اپنی عزت کے ساتھ برائی کرتے ہیں. بس بیسک فارمولا یاد کر لیجئے، احسنتم ان احسنتم، ان احسنتم، اگر، ان مانے اگر، احسنتم اگر تم احسان کرو گے، اچھائی کرو گے، احسنتم لانفسکم، خدا کہہ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے اپنے ساتھ اچھائی کی. اور اگر آپ نے برائی کی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر آپ نے برائی کی یہ آپ پہ پلٹے گی، یہ آپ نے اپنے ساتھ برائی کی، کسی کے ساتھ برائی نہیں، خداوند تعالی ہے. بس یہاں پر ہم یہ بیسک فارمولا. دوسرا بیسک فارمولا، ارحم ترحم. امیر المومنین کہہ رہے ہیں ارحم ترحم، رحم کرو تاکہ مورد رحم قرار پاؤ. رحم، کسی پہ رحم کرو، کسی پہ رحم کرو، کل کو تم پہ رحم کیا جائے گا، کل کو نہیں، اسی وقت تم پہ رحم کیا جائے گا. بس یہ بیسک فارمولے ہیں. بس یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ جو پورا یونیورس ہے اس میں ایکسچینج جو ہے وہ کیا ہے؟ اٹس لائک منی ایکسچینج. منی ایکسچینج میں آپ منی دے کے منی لیتے ہیں. منی ایکسچینج کے اوپر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لے کے جائیں گے کہ بھئی یہ میرا ایک کلو میرے پاس جو ہے یہ آٹا ہے، اس کو لے لیجئے، I have this 1 kg flour, get this and get me $1. No, money exchange. This world is like money exchange. Okay, if you do good you will receive goodness, if you do bad you will receive badness. اب میں آج میرے پاس ٹائم کم ہے، میں آپ کا کبھی کبھار مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ. میں صرف اور صرف آپ کی خدمت میں آج ایک چیز بیان کروں گا. اگر مجھے خدا نے توفیق دی اس ٹاپک کو میں نے کنٹینیو کیا تو کل کروں گا، ورنہ شاید دیکھیے کیا ہوتا ہے. ایک جو
रिलेशनशिप में एक चीज जो प्रॉब्लम है वो एरोगेंस है. रिलेशनशिप का जो दीमक है, the disease of the relationship is arrogance, गुरूर, pride. ये सबसे बड़ी है. जब तक हम हम्बल नहीं होते, हम बस हमारा ओपिनियन अहम है, हम अहम है, बस यहां पे रिलेशनशिप नहीं कायम हो सकते. यहां पे कोई मजबूरी तो हो सकती है कि मजबूरी में दो बहन भाई में एक में गुरूर है, ठीक है, बहन का गुरूर है, भाई का गुरूर अलग है. यहां पे गुरूर के अंदर मजबूरी का एक रिश्ता तो है कि भाई आखिर ये माजाया है मेरा, दिस इज लाइक फ्रॉम सेम रहम, लेकिन वो मोहब्बतें नहीं है. इसी तरह हस्बैंड वाइफ में, इस तरह बच्चों में, माँ बाप में, इसी तरह नेबर्स में, इसी तरह को वर्कर्स में, यू जस्ट गो टेक इट. इसकी जो रिलेशनशिप की सबसे बड़ी डिजीज है वो क्या है? किबरियाई. मैं बड़ा हूं, मेरा ओपिनियन, एरोगेंस, गुरूर. देखिए, ये जो गुरूर है अगर किसी के दिल में हो, इमाम सादिक फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्ना मन फी क़ल्बिही मिथक़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र. इमाम फरमा रहे हैं, कौन इमाम? इमाम सादिक फरमा रहे हैं, ठीक है ना. इमाम सादिक इस चीज को आपके सामने बयान कर रहे हैं, इस पे यकीन कर लीजिए. इमाम सादिक कहते हैं, अगर किसी के दिल में मिथक़ाल जानते हैं ना, it's the smallest minute thing, okay, minute thing. If someone has this much kibr in his heart, Allah is not going to enter him in the paradise. He's not going to enter in paradise. Why? Because kibr is the characteristic of shaitan. He was the first one who did kibr. Okay. इस शैतान पे मुझे एक वाकया याद आया for the children. I'm gonna share this with the children. Okay. So like you know that we believe that this Mi'raj, Mi'raj is where Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he went to the heavens. There was a journey towards heaven. Okay, journey towards heaven. So, and we believe that this thing happened on 17th of one of the time. He went several times, and one of the time it was 17th of this month, which is Mah Mubarak Ramadan. Brotherani Ahl Sunnah, they believe on 27th of Rajab, but we believe 27th of Rajab was Mab'as, and this Mi'raj happened on 17th of month of Ramadan. Now, when Prophet went to the heavens, so he went for all those skies. The skies number 1, 2, 3, 4, 7, and then Sidratul Muntaha and to God. And then he came back. The next day, Shaitan came and to meet with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Shaitan came and he said, Ya Rasulullah, when you went to the Mi'raj, you probably went for all those skies. You saw everything. You saw heaven and the hell and everything. He said, Prophet says, yeah, I saw that. He said, when did you see this one of the pulpit on 4th of sky? क्या आपने जो आसमान, जो चौथा आसमान है, उस पर आपने एक मिंबर देखा था? पल्पिट, मिंबर जानते हैं ना, जिसपे के उलमा बैठते हैं, ठीक है ना, जिसपे बैठ के स्पीच देते हैं. तो did you see that member? Prophet says, yeah, I saw that. ये जो member था, Prophet ने कहा that was like burned out, जला हुआ और टूटा हुआ member था जो एक तरफ था. कहाँ था ये member? बैतुल मामूर. आप जानते हैं ना, जैसे for children, right? We have this Kaaba in Makkah. Exactly on top of that Kaaba, on the fourth sky, in that realm, there is another Kaaba that called Baitul Ma'mur. So it was on the left side. On the left side of Baitul Ma'mur, there was a pulpit, right? And Prophet said, I saw that it was burned out. It was a broken one. So Satan asked, do you know who was the owner of that pulpit? कौन उस मिंबर पे कौन बैठता था? कौन, किसका था वो? पैगंबर नहीं, मुझे नहीं मालूम. शैतान कहता है कि that pulpit belongs to me and I own that. I used to sit down on top of it
And the angels would appear in front of my pulpit, telling them, and कहते हैं कि जब मैं उस मिंबर पे बैठकर मैं बैठता था और मेरे इर्द गिर्द thousands of angels, they used to gather and they used to praise me, my worship and my servitude towards Allah subhanahu. मेरी इबादत और बंदगी पे देख के वो ताज्जुब करते थे. कहते थे कभी, अभी कह रहा है शैतान कह रहा है, अगर मैं मिंबर पे बैठा था मेरी तस्बीह कभी हाथ से गिर जाती थी तो कई 100 एंजल उठते थे, उस तस्बीह को उठाते थे, उसको किस करते थे, एंड दे यूज्ड टू गिव इट बैक टू मी. कहते हैं मेरा एतकाद ये था, आई यूज्ड टू बिलीव दैट अल्लाह डिड नॉट क्रिएट एनीवन बेटर देन मी. सी, दैट वाज अ केबर. नो वन इज बेटर देन मी. माय ओपिनियन इज बेटर. I am better. My position is better. What is this? Arrogance. Right? And then he said, Shaitan said to Prophet, you see, I used to sit down over there. Today, I got kicked out. I'm the worst and accursed. No one is more accursed than me near Allah subhanahu wa ta'ala. No one is worse and more accursed than me. And then he said, oh Muhammad, do not be arrogant. Hey Muhammad, kabhi bhi maghrur na hoiyega, takabbur na kijiyega. No one knows. देखें, कभी किसी को तकब्बुर नहीं करना. ये तकब्बुर जो है, ये जो arrogance है, this is the disease of relationship. मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं. एक दफा एक शख्स जो है हजरत इमाम रजा के हरम में खड़ा हुआ था. अब ये शख्स मुतकब्बिर था. अब मुतकब्बिर ये समझता था कि मैं बहुत बड़ी कोई चीज हूं, मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मैं बहुत बड़ा, मेरी बड़ा मकाम है, मेरा बड़ा स्टेटस है. एक दफा, और ये अपने बहुत कायल था अपने इस चीज के लिए, इमाम रजा के मशहद में हरम में खड़ा है, वहां जाके अपनी ये गहरी सोच में पड़ जाता है. कहता है कि मौला, मेरा मकाम इतना बुलंद है, मेरा मकाम मुझे दिखा दीजिए. फिर अपने आप से कहता है कि अभी कोई जो भी आने के बाद जो जुमला मुझे कहेगा, कोई मुझे कहे शायद आयतुल्लाह, शायद कोई मुझे कहे कि सेठ साहब, कोई मुझे कहे शायद बुजुर्गवार, कोई मुझे कहेगा चेयरमैन साहब, जो भी वो स्टेटस कहेगा, इसका मतलब मेरा स्टेटस ये है. जो भी पहला जुमला मुझे आके कहेगा, ये मेरा स्टेटस है. अब यहां पर ये ख्याल में गर्क है और खुदा से दुआ कर, खुदा इसकी दुआ कबूल कर लेता है. इत्तफाक से एक खातून इसके पास से गुजरती है. वन लेडी पास बाय and he thought that that's my wife. He said, can you please wait, we'll go together. आप रुकिए, मैं हम साथ चलते हैं घर. अब वो जो खातून जो थी, उन्होंने पलट के देखा, एक अजनबी मर्द उनसे मुखातिब है. फारसी में कहने लगी, खेली खारस्ती. खर कहते हैं गधे को, डोंकी. क्या कहा उसने मुड़ के? बहुत गधे हो, बहुत ही गधे हो. अच्छा, इसने दुआ क्या मांगी थी कि जो भी मुझे पहला आदमी आएगा और जिस लक़ब से मुझे पुकारेगा, मेरा स्टेटस खुदा की निगाह में वो है. मुतकब्बिर था ना. खुदा ने क्या किया? खातून पलटी, उसने क्या कहा? बहुत गधे हो. अच्छा, इसके दिल में शक आया कि अच्छा नहीं, तो मैंने ऐसे ही शायद डाउट हुआ कि नहीं, ये मकसद नहीं होगा यहाँ पर. वो दोबारा मुड़ती है, खातून कहती है, शक न कौन, डोंट हैव अ डाउट, यू रियली अ डोंकी. देखिए, ये तकब्बुर है. खुदावंद ताला इस दुनिया में तकब्बुर का जो है सिला यहीं पर दिखा देता है. बस अब हमने क्या डिस्कस किया? हमने जो है वो इस आयत को डिस्कस किया हमने, जिसके मुताबिक हमने कहा कि ये जो रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुखज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद, हमने ये आयत डिस्कस की और हमने इसके मतलब बयान किए. उसके अलावा हमने जिंदगी गुजारने में जो एक अहम रेसिपी है वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि लोगों के महबूब हो जाएं, हमारे ताल्लुकात लोगों से बेहतर हो जाएं, तो लोगों के साथ खूबी करना शुरू कर दें, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आए.
میں انشاءاللہ شاید مجھے اگر کل موقع ملا تو میں آپ کے سامنے لا آف لو بیان کروں گا کہ لا آف لو ڈیپینڈز آن لا آف کوآپریشن. ٹھیک ہے نا, لا آف نیچر کا ایک لو ہے, میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. بار الہ خدایا ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. اس ہمارے جو جتنے مومنین و مومنات اس وقت یہ مجلس سن رہے ہیں, یہ محفل سن رہے ہیں, یہ لیکچر سن رہے ہیں, ان سب کی جو حاجات ہیں مولا ہم دل سے دعا کرتے ہیں ان سب کی. یہ برادر مومن مومنات اپنا وقت نکال کے اس آپ کی اس ضیافت میں آئے ہیں, اس مہمانی میں آئے ہیں جو آپ نے رسول اللہ کے ذریعے, امام علی کے ذریعے, امام حسین کے ذریعے, ہم جیسے کوتاہ لوگوں کے ذریعے زبانوں سے جاری کرائی ہے. یہ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں آپ کی یہ باتیں سننے کے لیے. خدایا ان کے دلوں کی جتنی حاجتیں ہیں ان سب کو پورا فرما. خدایا ان کے رزق میں اضافہ فرما. خدایا جو ان میں بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما. خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما. خدا فرمایا جو ان میں سے جو لوگ مریض ہیں, خصوصاً ڈاکٹر وقار, ڈاکٹر مہدی جو ہمارے بہت عزیز برادر ہیں, خدایا ان کو جلد سے جلد شفا عطا فرما, جلد سے جلد وہ صحت مند ہوں. انشاءاللہ ہماری ان کے ساتھ ویڈیو میں ملاقات ہو, انشاءاللہ ان سے بات ہو, انشاءاللہ خداوند تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے یہ برادرز بہت سارے ہیں, برادر مہدی اور وقار تو کافی ان کی سیریس سچویشن ہے, لیکن جتنے بھی ہمارے یہ بہن بھائی ہیں ان میں سے بہت سارے میں جانتا ہوں جن کو ظاہر مرض ہیں, تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں ہیں. خدا ان سب کی پریشانیاں, ساری پریشانیاں دور فرما دے. خداوند تعالیٰ اہل بیت کے صدقے میں ان کو دور کر دے. خداوند تعالیٰ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمارا ایسٹس ہیں, یہ ہمارا سرمایہ ہیں. ہم آئے ہیں ان کو لے کر اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی بہترین تربیت کر سکیں. خداوند تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار قرار دے انشاءاللہ. خداوند تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس طرح زندہ رکھ کے ہم محبت آل بیت پہ زندہ رہیں. خدایا جب ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت پر ہمیں موت آئے. خداوند تعالیٰ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. خدا جتنے بھی ہمارے جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما. جتنے ہمارے مغفور تھے, اگر ہمارے پیرنٹس زندہ نہیں ہیں, جن مومنین اور مومنات کے پیرنٹس نہیں ہیں, جن کے بہن بھائی جن کے دنیا سے گزر چکے ہیں, دادا دادی, جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما. خدایا ملت جعفریہ کے جتنے مرحوم ہیں ان سب کی مغفرت فرما. ملت جعفریہ کے جتنے شہداء ہیں ان کی مغفرت فرما. جتنا علماء ربانی جو اس دنیا میں نہیں رہے, ان علماء جنہوں نے سینہ بہ سینہ اس علم کو ہم تک منتقل کیا کہ ہم آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, خدایا ان سب کی مغفرت فرما. رہبر کبیر کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما. خدایا جو علماء ربانی زندہ ہیں, علماء مراجع کرام, آیت اللہ سستانی, رہبر موزن, ان سب کی حفاظت فرما. خدایا جو مجاہدین جہاں جہاں اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما. خداوند تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان کے اعوان اور انصار میں قرار دے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر آغا صاحب, بہت شکریہ. پروردگار آپ کے علم میں اور آپ کی بصیرت میں انشاءاللہ مزید اضافہ فرمائے اور آپ کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے. اور آئیے مومنین, اب ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و
صلى الله على محمد. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ مومنین ہم آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.